والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم غوث اعظم بغنی بے سر و سامان مدد قبلے کی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوش بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ اور اشارے میں کیا جس نے قمر چاک، اشارے میں کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث۔ اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل شہنشاہ بغداد، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، محبوب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی
ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ دو چیزوں کا شکار ہے، اس کا علاج ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہر تکلیف کا علاج، ہر درد کا علاج، ہر مشکل کا علاج اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ دو تکلیفیں سب کو ہے، اگر کوئی مالدار ہے اس کو بھی ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے اس کو بھی ہے، کوئی حسن والا نہیں ہے اس کو بھی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد والے کو بھی تکلیف اور جس کو اولاد نہیں ہے اس کو بھی تکلیف۔ وہ دو مسئلے کیا ہیں؟ وہ دو تکلیفیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، پوری دنیا خوف کا شکار ہے، لوگ فیئر کا شکار، خوف کا شکار، اور دوسری چیز ہے غم۔ غم نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ اہل علم کو دیکھیں وہ بھی غموں کے اندر مبتلا ہیں، مالداروں کو دیکھیں وہ بھی غموں کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے خوف اور غم نے دنیا کے انسانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، دنیا کے انسانوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ کہیں پر خوف ہے، کہیں پر غم ہے۔ خوف کس کو ہے؟ نعمت جس کے پاس ہے زوال نعمت کا خوف ہے، اور جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس کو نعمت نہ ہونے کا غم ہے۔ مثال کے طور پر اولاد ہو تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اولاد مر نہ جائے، اولاد بے وفا نہ ہو جائے، اولاد باقی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہے تو غم ہے، آخر ہے کیوں نہیں؟ دولت ہے تو خوف ہے کہ کہیں چلی نہ جائے، اور نہیں ہے تو غم ہے کہ دولت ہے کیوں نہیں؟ قرض کے پوری دنیا خوف اور غم کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ تخت پر بیٹھنے والا ہو یا تختے پر بیٹھنے والا، خوف اور غم کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ نرم نرم گدوں پر انسان نیند کی گولیاں لے کر کے سو رہا ہے، لیکن پھر بھی کروٹیں بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چین کی نیند نہیں آتی، کسی کو خوف سونے نہیں دیتا، کسی کو غم سونے نہیں دیتا۔ خوف اور غم نے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا، پربہار زندگی کو خزاں کے حوالے کر دیا، مسکراتی بھی زندگی کو دردناک کر دیا، مسکراتی بھی زندگی کو کربناک کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم لوگوں کا گزر بسر اور ہم لوگوں کا آنا جانا مالداروں کے گھروں میں بھی ہے اور غریبوں کے گھروں میں بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت قریب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خوف اور غم کے درمیان انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے خوف سے نجات ملے۔ مثال کے طور پر نجی زندگی کے اندر بھی خوف ہے، گھروں کے اندر بھی خوف ہے، قبیلوں کے اندر بھی خوف ہے، خطے کے اندر بھی خوف ہے، اور غم کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ حکمرانوں کا بھی لوگوں کو خوف ہے اور حکومتوں کا بھی لوگوں کو غم ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ دو چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان دو چیزوں سے نجات کیسے ملے؟ آخر کریں گے کیا؟ جس کی بنیاد پر خوف بھی چلا جائے اور غم بھی چلا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یاد رکھنا ان دو چیزوں کے خاتمے کے لیے قرآن نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، زمین کی پشت پر، آسمان کے سائبان کے نیچے اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں نہ جن کو خوف ہے نہ جن کو غم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ رحمان کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حکومتوں کا آنا جانا ان کو خوف میں مبتلا نہیں کرتا، نعمتوں کا عروج و زوال ان کو غموں میں مبتلا نہیں کرتا۔ وہ پیون کا لباس پہنے ہو تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، روزانہ نیا کپڑا
پہنے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، ان کو اولاد ہو تو بھی غمگین نہیں ہوتے، ان کو اولاد نہ ہو تب بھی غمگین نہیں ہوتے، ان کو کھانا ملے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، انہیں کھانا نہ ملے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ فاقے کی حالت میں ہو تو بھی چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوتا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی چہرے پہ تبسم کھیل رہی ہوتی ہے۔ آخر ان کے پاس وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں؟ بہت تمہید میں لمبا وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، بہت وقت ہو چکا ہے، کافی دیر سے آپ سر شام سے سن رہے ہیں، میں مختصر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ دیکھو دو چیزوں کا علاج ہے، ایک خوف اور غم کا علاج، ڈھونڈے کہاں؟ تو قرآن اللہ کے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو خوف اور غم کیوں نہیں ہے؟ دو چیزوں کا تذکرہ، الذین آمنوا کہ ان کے پاس ایمان ہے، وکانوا یتقون اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ غمگین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے پاس اللہ کا خوف موجود ہوگا وہ دنیا کے خوف میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کے غم اور خوف سے نجات چاہتے ہو تو یہ دو صفتوں کو اختیار کر لو، یہ دو باتوں کو اختیار کر لو، الذین آمنوا، ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کیا ہم مومن نہیں؟ یقیناً میں کوئی فتویٰ لگانے والا مفتی تو نہیں، میں فقیر بے نوا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو قوم سبزی بیچتے ہوئے کسی کو دھوکہ دے اللہ کے نام پر، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو کلمہ بھی پڑھتے ہو اور جن کے گھر میں معبودان باطل کے حوالے سے فلموں میں تعریف کے اشعار بھی گنگنائے جاتے ہوں، اس قوم کو مومن کہلانے کا حقدار حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس قوم کی حالت یہ ہو کہ 3 گھنٹے سنیما کے لیے وقت تو نکال سکتے ہو لیکن اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ ارے کامل مومن تو وہ تھے جب مصطفیٰ جان رحمت نے پکارا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے آتے ہیں، نبی کے فرمان پر ہم سر جھکانے کے لیے فجر کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مسجدوں کو ویران بھی کر رکھا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور جھوٹی قسمیں بھی کھائی جا رہی ہے، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے بھی ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے، زنا کی اڈوں کی آبادی بھی ہے، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے، سود کے لقمے بھی کھائے جا رہے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ اللہ اکبر، زبان سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن یاد رکھنا میں آپ کے ایمان کا انکار کرنے نہیں آیا، مجھے کیا حق بنتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ایک مومن کی پہچان کیا تھی اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ غمگین کیوں ہو، غموں میں ڈوبے ہوئے کیوں ہو؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی معراج ہمیں نصیب نہیں، وہ حسن ایمان ہمیں نصیب نہیں۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں تو ہم مومن ہیں، لیکن حسن ایمان کے حوالے سے، تکمیل ایمان کے حوالے سے،
معراج ایمان کے حوالے سے ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، اپنے دل کا جائزہ لو، کیا ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، ہم چاہتے کہ میں پیٹ بھر کر کے کھا لوں اور ہمارا بھائی بھوکا کے بھوکا پڑا رہے، بلکہ مسلمانوں کی خود غرضی کا حال یہ ہے۔ دیکھو، وہ ایمان والے جو غموں سے آزاد تھے اور ہم ایمان والے جو غموں میں مبتلا ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ایمان والے کیسے تھے؟ توجہ کرنا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ایک ایمان والا جنگ کے موقع پہ زخمی ہو کے زمین پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ ایک زخمی کے دل سے جا کر کے پوچھو کہ پانی کی پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ آواز لگائی العطش العطش، ننھی سی بچی اس مجاہد کے منہ کے قریب مشکیزہ کرتی ہے اور چند قطرے اس کے حلق کے نیچے اترے تو شاید زندگی اور موت کے درمیان کھیلنے والا وہ انسان زندگی کی بازی جیت جائے۔ جیسے ہی مشکیزے کا منہ اس کے قریب لگتا ہے، دوسرا مسلمان زمین پہ گر کے کہتا ہے العطش العطش۔ یہ مسلمان اپنا منہ پھیر کر ادھر اشارہ کر کے اس بچی کو کہتا ہے بیٹی، مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پانی پلا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حالات کا رونا رونے والوں، کیا یہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ کیفیت ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ آج مسلمانوں کی خود غرضی کا عالم یہ ہے، اگر دو مسلمان ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہوں اور بوٹی ایک ہو، اس مسلمان کی نظر چکی تو یہ اس کے آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خود غرضی کا عالم ہے۔ وہ قوم کس طریقے سے حسن ایمان کا مقام پا سکتی ہے، معراج ایمان کی منزل حاصل کر سکتی ہے، جس قوم میں خود غرضی کا حال یہاں تک ہو۔ سگے بھائی کے یہاں اگر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو دوسرے سگے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے اب بیٹے کیسے پیدا ہو۔ جو خود کے دودھ شریک بھائی، جو ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی پیدا ہو، جب اس کی خوشی یہ بھائی نہیں دیکھ سکتا تو دوسرے مسلمانوں کی خوشی کیا دیکھ سکتا ہے؟ ایمان، الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، پہلے مومن بنو، کامل مومن بنو۔ اگر غموں سے نکلنا ہے تو کامل مومن بنو۔ غرور، گھمنڈ، تکبر ہمیں اپنی ذات کے کنویں سے نکلنے ہی نہیں دیتا، جبکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ سے، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو مجھ سے فرمایا عبد القادر، میرے غریب اور کمزور بندوں کے درمیان ڈھونڈ میری رحمت کو، تو وہیں پر پا لے گا۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ اگر بھائی بھی غریب ہو تو بحیثیت بھائی اس کا تعارف کرانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ صلہ رحمی کہاں چلی گئی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاؤ۔ ایمان کا مختصر تعارف یہ کرایا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب ذرا آگے بات چلے گی تو میں عرض کروں گا کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ایمان کے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو پڑے رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ دیکھو مومنوں کی پہچان کیا تھی ایک دور میں۔ آج بھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے بھائی کا اچھا نہ دیکھ سکے پھر اس قوم کے اچھے دن کیسے آ سکتے؟
لیڈروں کی غلامی تھوڑی اچھے دل لاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اچھے دل لاتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ جب سے تم نے لیڈروں پر اعتماد کرنا شروع کیا، سیاستدانوں پہ اعتماد کرنا شروع کیا، تمہاری لٹیاں ڈوب گئی۔ نکلو ان کے خول سے اور آؤ اس کے قدموں میں جس کے قدموں میں پتھر بھی پہنچتے ہیں تو معراج پا جایا کرتے ہیں۔ اس نبی کے قدموں کی طرف آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی طرف آؤ۔ مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہودیوں کا ایک قافلہ ایک راستے سے گزرتا ہے تو ایک پتھر کو پڑا دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، شاید یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر یہاں سے مسلمان گزرتا تو یہ پتھر یہاں پڑا ہوا نظر نہ آتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جو قوم رستے میں پتھر کو پڑا نہ رہنے دے، وہ قوم کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا کب گوارا کرے گی؟ وہ قوم کسی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرنا کب گوارا کرے گی؟ آپ سوچو تو صحیح، ایمان ہمیں کہاں لے جا رہا تھا اور ہم کس دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر بات اسی پر ہو تو بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر قرآن ایمان کے بعد کی آگے کی منزل بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ خشیت والے لوگ ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اگر دل سے لوگوں کا خوف نکالنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور یاد رکھنا جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کا مقرب بنتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ ڈرپوک لوگوں کی عزت جاتی ہے، اپنے جیسے لوگوں سے ڈرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ سے ڈرو گے تو دنیا میں عزت والے کہلاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے سب سے زیادہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت موجود ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا، اللہ کے خوف کا مطلب کیا، اللہ کی خشیت کا مطلب کیا؟ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے جس چیز سے تجھے اللہ نے روک دیا اس جگہ پر تو نظر نہ آئے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس مقام سے اللہ تجھے غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہوں ہم، اگر کسی دیوار پہ لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو آدمی منہ کا پان اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جاتا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہو تو آدمی پان کو بھی نہیں تھوکتا، انسان گٹکے کو بھی نہیں تھوکتا، کیونکہ میں کیمرے میں قید ہو رہا ہوں۔ اپنے جیسے انسان کے کیمرے میں اگر تیرے حرکات و سکنات قید ہو رہی ہو تو تو پان کا اگال بھی نہیں تھوکتا، اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر تو زنا کے اڈوں کو کیسے آباد کرتا ہے، پھر تو شراب کے اڈوں کو کیسے آباد کرتا ہے، پھر تو چوری کس نیت سے کرتا ہے، پھر تو حجام کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے داڑیاں منڈا کر کے گٹروں میں کس طریقے سے پھینکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو قوم اپنے جیسے انسان سے زیادہ اہمیت اللہ کی خشیت کو نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر شہنشاہ بغداد غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہو،
اور تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا وہ ملحد ہے، زندیق ہے، زندیق۔ کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنے والا اور اکیلے میں گناہ سے نہ بچنے والا زندیق کیسے ہے؟ تو فرمایا وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا لوگوں سے ڈر کے۔ تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دیکھتا ہوا دیکھ کر گناہ نہیں کرتا اور تنہائی میں اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، وہ زندیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو گناہ نہ کرتے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے رخسار پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ فاروق اعظم کی خشیت ربانی کا حال یہ تھا، آپ چڑیوں کو دیکھ کر کہتے تھے اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، اور عمر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کو جنت سے دور کا بھی واسطہ گارنٹی کے حوالے سے نہیں ہے وہ موج اور مستیاں کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے مالک جنت بنایا ان کے دل کے خوف کا حال دیکھو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تو حضور کے دل کی دھڑکن کی آواز، حضور کے دل کے جو ہے وہ آواز ایسے آتی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جب کھانا پک جاتا ہے، سالن پک جاتا ہے تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے پکی ہوئی ہانڈی سے، ویسے حضور کے سینے سے ہم مخصوص قسم کی آواز سنتے تھے جب اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا یہ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے سینے سے یہ جو آواز آتی ہے یہ آواز کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں پتا نہیں میں کس قادر و قیوم کی بارگاہ میں کھڑے رہتا ہوں؟ میرے اللہ کے خوف کی وجہ سے میرے سینے سے آواز نکلتی ہے، مجھے بتاؤ جس کو مالک جنت بنایا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، جس کو اپنا محبوب بنایا، جس کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا، جس کے لیے اپنے عرش پہ بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، جس کو اپنی کرسی پہ بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، اس رسول کے سینے سے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ آواز نکل رہی ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم بھی اللہ کے خوف سے روئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، یہ گناہوں کا حال ہی تو ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں مولانا میں گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، مجھ پہ عذاب نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہوں پر بڑا دلیر تھا، گناہوں پر بہت زیادہ بے باک تھا۔ ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں کتنے پاپ کرتا ہوں، میں کتنے گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، اللہ میری پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی نازل کی، اس بدبخت سے جا کر پوچھو کیا کبھی اس کو میری عبادت کی توفیق ہوئی؟ کیا کبھی اس کو میری محبت میں رونا نصیب ہوا؟ کیا کبھی اس کے دل کے اندر اس نے نرمی محسوس کی جب وہ نبی جا کر کے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم گناہ پہ گناہ کر رہے ہو لیکن اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرتا، تو اللہ تم سے پوچھتا ہے کیا کبھی تمہیں عبادت کی توفیق ہوئی؟ کیا کبھی تمہیں اللہ کے لیے رونا نصیب ہوا؟ کیا کبھی تمہارا دل تم نے نرم محسوس کیا؟ اس نے کہا یہ تینوں چیزوں تو میں محسوس نہیں
نہیں کرتا، یہ تینوں چیزیں تو میں محسوس نہیں کرتا، تو اس وقت کے نبی نے کہا بدبخت، اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے دولت چھینے یہ ضروری نہیں، اس سے نرم گدے چھینے یہ ضروری نہیں، اس سے روٹی چھینے یہ ضروری نہیں، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے دولت نہیں چھینتا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی محبت میں رونا نصیب نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی محبت میں بہتی ہیں، جو اللہ کی خشیت میں بہتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دوستوں کی جدائی میں رونے والوں، پیسوں کے گم ہونے پہ رونے والوں، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر سیریل میں دیکھ کر رونے والوں، ایموشنل اور جذباتی مناظر فلموں میں دیکھ کر رونے والوں، کیا کبھی جہنم کی آگ کا تصور کر کے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی اللہ کے عذاب کا تصور کر کے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی رونا آیا؟ اگر رونا نہیں آتا اور ہمارے دل سخت ہو گئے اور پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، اور کیا کہہ سکتے؟ جو اللہ کے لیے نہ روئے اس کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ ورنہ قرآن سے پوچھو یہ پتھروں سے پانی کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جو پتھر سے پانی نکلتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے پتھر روتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو تم پانی کہتے ہیں۔ یہ پتھر پڑے پڑے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، حادثہ نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پتھروں پہ غالب آتا ہے تو پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس اونچائی سے پتھر لڑک کر زمین پر کیوں آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ حادثہ نہیں، جب پتھر پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے تو پتھر اونچائی سے لڑک کر کے نیچے آتا ہے۔ پتھر اللہ کے خوف سے لڑکے، پتھر اللہ کے خوف سے روئے، پتھر اللہ کے خوف سے دو ٹکڑے ہو جائے، اور اے ابن آدم تجھے کیا ہوا؟ اے آدم کے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اے حضرت انسان تجھے کیا ہوا؟ تو بچوں کی موت پہ روتا ہے، تو دولت کے گم ہو جانے پہ روتا ہے، کیا کبھی تو عبادت کے چھوٹ جانے پر بھی رویا؟ کیا کبھی تو فجر کی نماز جانے پر بھی رویا؟ کیا کبھی تو جماعت چھوٹ جانے پر بھی رویا؟ کیا تو کبھی اپنے اعمال کو یاد کر کے بھی رویا؟ اور سن لو، مجرموں کے لیے مستحب ہے رونا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت کا کوئی بندہ بے حساب جنت میں جا سکتا ہے گنہگار ہونے کے باوجود؟ تو میرے آقا نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا، کس آقا نے؟ وہ تو نہایت، میرے امام کہتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا آقا کیا کوئی مجرم ہو کر، کوئی گنہگار ہو کر، کوئی سیاکار ہو کر بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اخیار کو، ابرار کو، نیک لوگوں کو بے حساب جنت میں جانے کی بشارت تو ہے، لیکن ام المومنین پر، ہم سب کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، ام المومنین پوچھتی ہے کہ مجرم، گنہگار، پاپی کیا کوئی بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ ہاں، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ اللہ سے ڈرو، اگر دنیا کے خوف سے نکلنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ اور سن لو، نماز کو چھوڑ کر خوف خدا کا وعدہ کرنا یا خوف خدا کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی شریف کنواری سے بچے کا مطالبہ کرنا۔ میں بانجھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریف کنواری کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے شریف کنواری نکاح سے پہلے بچہ نہیں دے سکتی، ویسے نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے خوف کی بات کیا کرے؟ اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہو، اللہ اکبر، جانتے
آج نماز چھوڑ کر ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں، جبکہ صحابہ کا فتویٰ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ نہیں دینا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ آقا فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑ دیا اس سے اللہ بھی بیزار ہے، فرشتے بھی بیزار ہیں، انبیاء بھی بیزار ہیں، اور میں محمد بھی بیزار ہوں۔ جن سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو، جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو، وہ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں نماز چھوڑ کر کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ اور اگر ہمارے منبر پر بہت بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، ہم تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قوم کا حال یہ ہے کہ قوم 2 رکعت جمعہ پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ دعا بھی جس قوم کو کرنے کی فرصت نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے اور مسجد کے دروازے پر چلا جائے، توجہ تو کرنا، جو نماز پڑھے عبادت کرے مسجد کے دروازے پہ دعا کیے بغیر چلا جائے، اللہ کی رحمت اس کا پیچھا کرتی ہے اور کہتی ہے بندے مانگ لے کیا مانگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانگتا تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف سے جواب آتا ہے، رب کی قدرت جواب دیتی ہے، مشیت جواب دیتی ہے۔ اگر مجھ سے مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے تو پھر تیری عبادت قبول کرنے میں ہمیں بھی غیرت آتی ہے، ہمیں بھی حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، جو 2 رکعت پڑھ کر اسکول کے بچوں کی طرف بھاگ جائے مسجد سے، آج وہ قوم، اللہ اکبر، اس کا چہرہ دیکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہتا ہوں سونے والوں کو تھپکیاں دے کر ہم کب تک سلاتے رہیں گے؟ میں وہ بھی نہیں، تبلیغی جماعت نے جنت کو جتنا مشکل کیا وہ بھی میرا عقیدہ نہیں، اور میری قوم کے شعراء جنت کو جتنا سستا کر رہے ہیں میں اس سے بھی متفق ہوں۔ میری فکر تو فکر رضا کی پابند ہے۔ اعتقاد کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، مسائل کا معاملہ ہو، ہم امام اہل سنت کے عقائد کے معاملے میں حسام الحرمین اور اعتقاد الاحباب کے پابند ہیں، الحمدللہ۔ اور مسائل کا معاملہ ہو تو پھر فتاوی رضویہ ہمارے لیے بڑی عظیم دولت اور سرمایہ ہے، لیکن فکر رضا کیا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والی ہستی، 108 علوم و فنون میں کم و بیش مہارت رکھنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا ہے کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، اور کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعیب بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ اور یہاں جمعہ کی 2 رکعت کے بعد غرور ہے، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو تیری جنت ویران نظر آئے گی۔ نادان،
میرے اللہ کی جنت تو آج بھی ویران نہیں ہے، آج بھی اس کی جنت ویران نہیں ہے۔ تیرے جانے اور نہ جانے سے ہونا کیا ہے، لیکن بے باکی تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو کہاں، کس مستی میں گم ہو؟ یاد رکھو جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزاری کا اعلان کرے، کیا ان کو جنت مل سکتی ہے؟ کیا جنت ان کا ٹھکانہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج اگر موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں، گھنٹوں اللہ اکبر فیس بک پر لگا دیتے ہیں، گھنٹوں یوٹیوب پر لگا دیتے ہیں۔ افسوس مسلمان، تجھے یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، تجھے فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، تجھے لوگوں سے گفتگو کے لیے ٹائم ہے۔ جس اللہ نے تجھے روزی دیا، اور اللہ کی روزی تو دیکھ، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے تیرے لیے غذا کا انتظام کیا، جو تجھ پر تیری ماں سے زیادہ مہربان، جو تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان۔ آپ کہیں گے اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، میں کہتا ہوں واللہ، توجہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان۔ ہم نے سب کی محبتوں کی پرواہ کی، اللہ کی محبت کا کبھی ہم نے احساس نہیں کیا۔ آپ کی توجہ ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں جو خود ماں ہیں۔ اگر ماں، توجہ کرنا، میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، اگر ماں اپنے بچے کو گناہ کرتے دیکھتی ہے تو وہ کم سے کم اپنے شوہر کو ضرور بتائے، کم سے کم۔ ماں مشفق ہے نا، اور بھائیوں کو نہیں بتائے گی، اس کے بہنوں کو نہیں بتائے گی، لیکن اپنے شوہر کو ضرور، اپنی ماں کو بتائے گی، اپنے باپ کو۔ مجھے بتاؤ، ہم کروڑوں گناہ کرتے ہیں، کیا کبھی میرے اللہ نے ہمارے گناہوں کو ظاہر کیا؟ سچ کہنا، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، اگر میرا اللہ ہمارے جرموں کو ظاہر کر دے تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا، نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل، عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کے لیے کے قابل نہیں ہوتے، سر اٹھا کر کے گلیوں میں چلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ، اپنے موبائل کے اندر جو تم مشکل پاسورڈ رکھتے ہو، بیوی سے چھپانے کے لیے، بچوں سے چھپانے کے لیے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتا تھا، توجہ، ایک جوان کو دیکھا وہ اپنے باپ سے بات بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے باپ نے مجھ سے کہا کہ سید صاحب دیکھیے میرے بیٹے نے مجھ سے بات بند کر دی، اگر آپ سمجھائیں گے تو آپ کی بہت عزت کرتا ہے، آپ کی بات مان لے گا اور میری اور اس کی بات شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا باپ کی فضیلت بتاتے ہوئے، باپ کا مقام بتاتے ہوئے، میں نے کہا کیوں اپنے باپ سے تو نے بات بند کر رکھی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں حضرت کیسے اب ان سے بات کروں، میں نے بڑھاپے میں ایک اجنبی عورت کے ساتھ ان کو غلط حرکت کرتے دیکھا، اس دن سے میرے باپ کے لیے میرے دل سے محبت اور عزت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا میرے مولا تیری رحمتوں پہ قربان، تیری عظمتوں پہ قربان، ایک باپ نے جس بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، اگر ایک غلط حرکت کرتے ہوئے بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے تو بات چیت بن کر کے تعلق توڑ لیتا ہے۔ مولا تو روزانہ کروڑوں پاپ کرتے ہوئے ہمیں دیکھتا ہے، لیکن تیری ربوبیت کا رشتہ تیرے بندوں سے نہیں توڑتا، تو روزی بھی دیتا ہے، تو نعمتیں بھی دیتا ہے، تو عزت بھی دیتا ہے، تو کرم بھی کرتا ہے۔ مومنوں اپنے اللہ کے پیار کا احساس تو کرو، سب سے پیار کے لیے ٹائم نکالتے ہو۔ بچے کہتے ابو سنڈے ہے ہمیں پارک میں آپ کو لے جانا پڑے گا، ان کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے۔ بیوی کہ میرے ساتھ آپ کو فلاں مقام پر چلنا ہے، ان کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے۔ میرے عزیز تو اپنے اللہ کے لیے کب ٹائم نکالے گا؟ اور سن، اگر تو نے ٹائم نہ نکالا نا، ایک دن وہ آئے گا، اللہ کی رحمتیں تجھ سے روٹ جائے گی، اللہ تجھے کائنات میں ذلیل کر دے گا، اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ نمازوں کو چھوڑنے والے میرے جوان، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تجھ سے بیزار ہے، اللہ کے فرشتے تجھ سے بیزار ہے، اللہ کے ملائکہ تجھ سے بیزار ہے، اللہ کے انبیاء تجھ سے بیزار ہے، حتیٰ کہ جس رسول کی شفاعت سے تو نے جنت میں جانا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت تجھ سے بیزار ہے۔ اور سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ
بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے، اور جو بے نمازی کے ساتھ بیٹھے اس نیت کے ساتھ کہ گویا وہ اس کے اس فعل سے راضی ہو، تو اللہ اس پہ بھی لعنت نازل فرماتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ بھی برستی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں دوسرے کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کی طرف تو جو ایک قول منسوب ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات پر تمہاری پوچھ ہوگی وہ نماز کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تم کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ آج کہتے ہو میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اللہ کے دروازے سے اپنے رشتے کو توڑ لینے والے اس سے رشتہ جوڑے گا کون؟ آج کہتے ہو میرا بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے رشتہ توڑنے والے تجھ سے رشتہ جوڑے گا کون؟ اللہ اکبر۔ تو جو نماز چھوڑ دے آقا فرماتے وہ بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے۔ اور پھر سنو، سگریٹ کے چٹکے سے ڈرنے والوں، کوئلے کے چٹکے سے ڈرنے والوں، اللہ اکبر، مئی کی دھوپ اور اس کی شدت سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا انجام کیا ہے؟ سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ وادی لملم ایسی ہے کہ اس کے اندر اژدہے ہیں، موٹے موٹے اژدہے۔ کبھی کبھی جب میرے جوان یہ اژدہوں کی بچھوؤں کی بات سنتے تو مذاق اڑاتے، یار مولانا تو ڈرا رہے۔ میں کہتا ہوں مولانا نہیں ڈرا رہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے اور نبی ڈرانے آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ حد ہے کہ جو رسول ڈرانے آئے تھے آج اس رسول کی قوم کی محفلوں کے اندر لطیفہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی مفتی صاحب کی حضرت علامہ مفتی مرغوب الحسن صاحب ارشاد فرما رہے کہ کیسے کیسے شعراء کو بلاتے ہیں جس کا تعلق صاحب مدحت سے اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ گاندھی کے عوض حضور کی مدحت کرے تو وہ تمہارا تعلق حضور سے کیا جوڑ سکتا ہے؟ تعلق تو وہی جوڑے گا جس کا رشتہ خود ان سے پہلے مضبوط ہے۔ ہاں، اور ہمارے یہاں تو نعت کہنے اور سننے میں فکر رضا کے حوالے سے احتیاط اتنی ہے کہ امام اہل سنت فرماتے میں سب کا کلام نہیں سنتا، میں تو صرف دو ہی شعراء کا کلام سنتا ہوں۔ ایک تو میرے چھوٹے بھائی استاد زمان مولانا حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں، اور دوسرا حضرت کافی مراد آبادی کا کلام۔ ہم اتنے محتاط نہیں ہو سکتے، کم سے کم کچھ تو ہو، وہ اعلیٰ حضرت جناب آپ حضرت آپ تو کچھ محتاط ہو جائے۔
منبر رسول پر منہ میں گٹکا بھر کر کے نماز پڑھی، جبکہ کہنے والے کہہ رہے 1000 بار بشویم دہن سا مشک گلاب و روز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ ہم کہاں ہیں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں میں اب دو لوگوں کو سنتا، ایک تو میرے بھائی استاد زمان، اور استاد زمان کا کیا کہنا، کہتے ہیں مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، جس کا رشتہ جڑا ہوگا اس سے سنو گے تو تمہارا بھی جڑ جائے۔ میں نے سوچا کہ کافی کی کیوں سنتے تھے، کافی کی کیوں سنتے تھے، حالانکہ وہ کافی بہت کافی تھے۔ آزادی حریت، مجاہد حریت، مجاہد حریت، آزادی کا وہ عظیم مجاہد جس نے مراد آباد کی جیل کے قریب پھانسی کا پھندا چوم کر قبول کیا۔ دیکھو وہ نات وہ کیسے لوگ تھے، جب انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا، ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ دنیا کا دستور ہے مرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے، جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کافی سے پوچھا، کافی ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی، تیری بھی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو کافی کہتے ہیں آخری خواہش یہی ہے کہ پوری زندگی نبی کی مدحت کرتا رہا، دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک تازہ نعت لکھ کر کے دنیا سے یہ اس شان سے جو ہم سے پوچھے کہ ایک رات کا کتنا دو گے، ان کو عاشقان رسول، کچھ لوگ مجھ سے ناراض اسی لیے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، لیکن ہوتے رہے ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمارے لیے تو مدینے والا کافی ہے۔ لیکن سنیوں کو احساس ہونا چاہیے محفلوں کو ہیٹ کرنے کے لیے نہ بلایا کرو، ان کو بلاؤ جن کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہے، اس لیے کہ وہاں سر نہیں دیکھے جاتے، وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی۔ اپنا مزاج بدلو، اپنا انداز بدلو۔ عرض کر رہا تھا حضرت کافی سے آخری خواہش کیا، کل نعت لکھوں گا، پوچھو شعرا موجود ہے، اہل علم موجود ہے، نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو پرسکون ہونا چاہیے، خیالات پرسکون ہونا چاہیے۔ اگر ڈھول کی آواز بھی آتی ہے تو نیا کلام ترتیب نہیں پاتا۔ اور حیرت عشق کس منزل پر تھا کافی مراد آبادی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور کہتے نہیں نعت لکھنا، بچوں کا کھیل ہے کوئی نیا کلام لکھنا، پھانسی کے پھندے اوسان کھڑا ہو جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن کافی نے آخری مرتبہ جو کلام لکھا ادبی ساری رانائیاں بھی موجود ہے اور عشق کو معراج بھی نصیب ہو رہی ہے۔ عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں، اور کیا خوبصورت کلام لکھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی کے پورے دیوان پر یہ کلام غالب آ گیا، آج بھی پڑھا جاتا ہے تو محفل کا عالم زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ کافی نے لکھا تھا پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی اپنے نبی کی نعت، اور کیا نعت تھی، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و غم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ شان نام
شاہانے زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب یہ نعت سنی، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے کہا اس کو ایسے نہیں مارنا، اب اس کو اذیت دے کے ماریں گے، ایسے پھانسی نہیں دیں گے، اذیت۔ تو کیسی اذیت کی پتہ ہے میری قوم کے جوانوں؟ سیرت نگاروں نے لکھا، استری سمجھتے ہو؟ استری جس کو آپ آئرن بھی کہتے ہیں، استری، پریس جس کو کہتے ہیں، پریس۔ اس دور میں کوئلے کی ہوتی تھی، کوئلے کی، پاور کی نہیں ہوتی تھی، کوئلے دہکا کر استری میں ڈالے گئے اور کافی کے جسم پر وہ گرم گرم استری پھرائی گئی۔ ایسے چیلنج کرو گے؟ اس کے اتنا آسان نہیں ہے۔ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکو بھی اور عاشق بھی بن جاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے بھی سنو اور عاشق رسول بھی بن جاؤ، مسجدوں کو ویران بھی کرو اور عاشق رسول بھی بن جاؤ۔ جس قوم کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ نام محمد لینے کی فرصت نہیں، وہ قوم بھی عاشق رسول ہوگی؟ ہیرو کا پورا نسب نامہ جسے پتا ہو، شادی کس کے ساتھ کی، مسلمان تھی کہ غیر مسلم تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کا بیٹا کون تھا، اس کے بچے کتنے تھے، کیا کیا تمہیں ہیرو کے بارے میں سب پتا ہے۔ نبی پاک کی اولاد کتنی تھی، کبھی یہ بھی پتا کیا؟ ناموس رسالت کو تحفظ ہم فراہم کریں گے جن کو رسول اللہ کی اولاد کے نام تک نہیں پتا ہو، جن کو حضور علیہ السلام کی ازواج پاک کے نام تک نہیں پتا ہو، صرف نعرے نعرے نعرے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً عشق تمہارے پاس ہے، لیکن عشق کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو، عشق کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو۔ حضرت کافی کے بدن پر جب استری پھیری گئی تو کافی نے عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار، یہ تھے مضبوط رشتے والے لوگ، یہ تھے نسبت والے، عالم بیداری میں دیدار کیا۔ تو دیدار کرنے کے بعد روتے کہا یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ جسم پہ استری پھروا کر آپ نظر آتے ہیں تو میں اتنی دیر نہیں کرتا، اس سے پہلے استری پھروا چکا ہوتا تاکہ آپ کا جلوہ جہارا نظر آئے۔ یہ میرے امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، جان کی حیثیت کیا ہے؟ جن کی نسبتیں مضبوط تھی انہوں نے کہا جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا کام ہو ہی جائے۔ عشق والوں کی بولی یہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وادی لملم ہے جہنم کے اندر، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس میں موٹے موٹے بچھو ہیں۔ میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں بچھوؤں کا موٹا پن جو آپ نے بتایا حدیث کے حوالے سے، فرمایا جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں نا اونٹ، ویسے اس لملم وادی کے اندر، اس لملم وادی کے اندر اللہ اکبر، اونٹ کے گردنوں کی موٹائی کی طرح موٹے موٹے بچھو، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں تیز رفتار گھوڑا جو جتنا دوڑا سکتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنے لمبے لمبے 1 مہینے کی مسافت والے لمبے بچھو ہوں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بچھو 1 مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے اس کے جسم کے اندر وہ زہر گھومتا رہے گا۔ ہے طاقت نہیں؟ حضور کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے اور بالکل مانا ہے، الحمدللہ۔
انہی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب مانا ہے. تو وہ فرما رہے بے نمازی تو ایسے بچھو ڈسیں گے. اے میری قوم کے جوانوں، جو چیل کبوں سے ڈرتے، چپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو، ایسے موٹے موٹے بچھو جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ڈنک ماریں گے اس نازک جسم پر. کتنا نازک ہے یہ جسم. ٹھوکر لگ جائے تو پورا دن بے چینی میں گزرتا ہے، جھٹکا لگ جائے تو پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے. اے میرے جوان، اپنے حال پہ رحم کر میرے بھائی. اے ادری کے مسلمانوں، گرد اب آس پاس سے آنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، گردا گرد سے آنے والوں، ادھر ادھر سے آنے والوں، گرد نواز سے آنے والوں، کیا مجھے بتاؤ اپنی اس ننھی سی، اس اپنی خوبصورت سی، اس اپنی اچھوتی سی جوانی پر نہ رحم تو کر لو. کیا ہمارا یہ چھوٹا سا ننھا سا وجود جو پتھر اللہ کے عذاب برداشت نہ کر سکے، پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہ کر سکا، تو کیا ہمارا یہ نازک سا جسم اللہ کا عذاب برداشت کر سکے گا؟ اور وہ موٹے موٹے بچھوؤں کے ڈنک جو 70 سال تک کے تڑپائیں گے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اسی پر میرے آقا نے بس نہیں فرمایا. غیب دا نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور تھوڑی سی توجہ میں اپنی بہنوں کی بھی چاہتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. میری بہن، تجھے تو روٹیاں پکانے کے لیے وقت مل گیا نا، تجھے تو برتن دھلنے کے لیے وقت مل گیا نا، تجھے تو کپڑے دھلنے کے لیے وقت تو مل گیا. یقیناً تم اچھا کام کر رہی ہو. جو عورت گھر کا کام کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس عورت کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب دیتا ہے. اچھا کام کر رہی ہو. لیکن میری بہن، جس شوہر کو گرم روٹیاں پکا کر تو دے رہی ہے نا نماز کے وقت میں، اور نماز نہیں پڑھتی، سن لے، جس دن تیری موت آئے گی اور تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ شوہر تیرا نہ رہ جائے گا، تجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. یاد رکھنا میری بہن، جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جایا کرے تو سب کو چھوڑ دیا کر اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جایا کر. اللہ اکبر. آج عورتیں بھی کہتی ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا ہم کو. دو عورتیں جمع ہو جائیں، تیسرے کی غیبت لے کر کے تم بیٹھ جاتی ہو. میری بہن، تمہیں غیبت کے لیے ٹائم ہے، ادھر کی ادھر لگانے کے لیے ٹائم ہے، اور تمہیں سیریل اور فلم کے لیے. میں نے ایک جگہ پر کہا تو علماء نے بہت دعائیں دی. میں نے کہا ایک دور وہ تھا کہ جب ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے. آج تو ماں باپ کی موجودگی میں بھی بچے یتیم ہو گئے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس کو ماں باپ کا پیار نہ ملے، جس کو ماں باپ کی تربیت نہ ملے، جس کے ماں باپ کی شفقت نہ ملے، جس کو ماں باپ سے ملنا جلنا نصیب نہ ہو، تو وہی تو یتیم ہے. آج ماں باپ مل رہے ہیں بچوں کو. باپ کما کر کے آتا ہے، موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، ماں کام سے فارغ ہوتی وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتی. بچوں کی تربیت کون کرے؟ بچوں کی تربیت کون کرے؟ اور یاد رکھنا، بغیر تربیت کے بچے، انسان کے بچے تو ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت والے بچے نہیں ہو سکتے. یاد رکھ، انسان اور انسانیت میں فرق ہے. رسول اعظم محسن انسان بن کر صرف نہیں آئے بلکہ محسن انسانیت بن کر کے آئے. بچے انسان تو ہوں گے، انسانیت نہیں ہوگی. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا ہے، تو جو اللہ بکری کے بچے کو پیدا ہوتے ہی چلاتا ہے، مرغی کے چوزے کو انڈے سے نکلنے کے بعد چلا دیتا ہے، تو کیا وہ انسان کا بچہ اشرف المخلوقات کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں چلا سکتا تھا؟ کیوں 2 سال تک کے گود میں پڑا رکھا، محتاج رکھا دودھ کا بہانہ تھا، تربیت کروانا. چوزوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بکری کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگے. ہمیں ماں باپ کی گود کا محتاج اس لیے رکھا کہ انسان کے اندر فطرت ہے اخذ کرنے کی، لینے کی، کسی کے نقوش کو اپنے اندر منتقل کرنے کی. اسی لیے ماں باپ کے قریب رکھا تاکہ تم ماں باپ سے صرف دودھ نہ لو، گود نہ لو، ان کا کردار بھی لو. جب ماں فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹے حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں. جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا ہوتا ہے. جب ماں ام الورا جیسی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ ہوتا ہے. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا
تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ جس قوم میں اچھی مائیں ختم ہو جائے وہ قوم کبھی اچھی قوم بن نہیں سکتی۔ صلاح الدین ایوبی جیسا بطل جلیل کسی سیریل دیکھنے والی ماں کی گود میں آئے گا؟ کسی ناول پڑھنے والی ماں کی گود میں آئے گا؟ موبائل پر ٹھٹک ٹھٹک کر باتیں اجنبی مردوں سے کرنے والی ماں کی گود میں آئے گا؟ واللہ ایسے باغیرت لوگ تو باغیرت ماؤں کی گود میں جنم لیتے ہیں، باغیرت ماؤں کی گود میں آتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، لیکن میں اس کی تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے۔ ایک شاعرہ نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ صاحب، شاعر نے کہا، شاعرہ نے نہیں شاعر نے کہا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ میں اس کو تھوڑا ترمیم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں نبی کی مثلیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس کو میں نے یوں تبدیل کیا اس شاعر سے معذرت کرتے ہوئے کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود مریم کی گود کی طرح ہو جائے تو آج بھی دیکھو گے بہت باغیرت لوگ جنم لیں گے۔ ماؤں نے قیادت نہیں کی ہے لیکن قائدین کو ماؤں نے تیار کیا ہے، ماؤں نے جہاد نہیں کیا ہے لیکن بیت المقدس اور اندلس کے فاتحین کی تربیت کرنے والی مائیں تھی۔ اللہ اکبر، ماؤں نے جو ہے وہ پھانسی کے پھندوں کو نہیں چوما ہے لیکن پھانسی کے پھندے مسکرا کر چومنے والوں کے حوصلوں کو ماؤں نے ہی جلا دی ہے، ماؤں نے ہی ان کی تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا آج مائیں بھی جو ہے گناہوں میں ڈوب گئی۔ کہا گیا، سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا، اگر مرد گناہ کرے تو عورتوں کی پاک دامنی اور ان کا تقوی قوموں کو تباہی سے بچا لیتا ہے، لیکن جس قوم کی عورتیں ہی پاپی ہو جائیں پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، آج کیا ہو رہا ہے قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں یا سب بیٹیاں ایسی نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ اکبر، کسی کے بھاگنے کی خبر اخبار میں چھپ رہی ہے، کسی کے بھاگنے کی خبر یوٹیوب پر نشر ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئی۔ مسلمانوں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے حال پہ رحم کرو، آؤ پلٹو۔ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کر لوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ حدیث پڑھ کر ایک روایت بیان کر کے بعد میں مکمل کر لوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ موٹے موٹے بچھو جب کسی بے نمازی کو ڈسیں گے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ رب جو ہے وہ اس کو اذیت دیتا رہے گا، اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اسی پر بس نہیں، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس زہر کی وجہ سے اس کا گوشت تو جھڑ کر کے گر جائے گا، اس زہر کی وجہ سے اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عالم وہ ہوگا۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے میرے بھائی، فجر کی ننھی میٹھی میٹھی نیند کو 10 منٹ چھوڑنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں میرے بھائی، ٹرین پکڑنا ہو تو کیسے آنکھ کھل جاتی ہے، پلین پکڑنا ہو تو کیسے آنکھ کھل جاتی ہے، بچوں کو اسکول پہنچانا ہو تو کیسے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسکول پہنچانے کے لیے، ٹرین پکڑنے، پلین پکڑنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، میرے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیری آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ کا سجدہ تو نے سمجھا ہی نہیں، اس کی اہمیت تو نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر اس کی اہمیت پوچھنا ہے تو امام حسین سے پوچھ، پیدا ہوتے ہی جس کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا، شہادت کے وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لمحات اللہ کے رسول کے دنیا کی رخصتی کے ظاہری طور پر دنیا سے جاتے جاتے کیا یہ لمحات مسلمان بھول گئے جب میرے آقا بظاہر بتقاضے بشریت اللہ اکبر اپنے پیروں سے مسجد نہ جا سکے تو حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر نماز ترک کرنے کا عذاب لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے تو اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے جائیں گے۔
پھر بھی لوگ نماز ترک نہ کریں گے. اللہ اکبر. اس لیے اپنے اس وجود پہ ظلم نہ کرو, اپنے نازک سے وجود کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اللہ کے عذاب سے بچاؤ. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے عزیز, اپنے بچے کو 25 سال تک اسکول, کالج اور یونیورسٹی پڑھانے والے, تو اس کا مستقبل بہتر بنانا چاہتا ہے. دنیا کی ڈگریاں دلانے کے لیے پوری دولت داؤ پہ لگا دیا, ایمان کی ڈگری دلانے کے لیے کیا محنت. اگر آپ کا بچہ 25 سال بھی پڑھے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل سنورے گا. اور اگر وہ نمازی نہ تھا تو تم نے تو اس کی آخرت داؤ پہ لگا دی, اس کی آخرت برباد کر دی. حیرت ہے, ساری ڈگریوں کے لیے فکر ہے, اللہ کی وفا کی ڈگری کب دلانے کی فکر کرو گے؟ رسول اللہ کی وفاداری کی ڈگری دلانے کی کب فکر کرو گے؟ اور نماز کے بغیر وفائے رسول کی ڈگری محال ہے, نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ, خود لے جاؤ مسجد تک. اور سنو روایت پوری. جب جسم گل جائے گا, گوشت جھڑ جائے گا, زہر کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ پھر اسی وادی کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام جب الحسن ہے. ایک کنواں ہے, کنواں. جب کہتے ہیں کنویں کو, اور حسن مطلب غم, غم کا کنواں. جب الحسن ایک کنواں ہے جہنم کے اندر, پانی کا کنواں نہیں, آگ کا کنواں ہے, آگ کا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کھچر کی طرح بچھو رہتے ہیں, کھچر کی طرح, اور اس کے 70 منہ ہے, اس بچھو کے 70 منہ, اور ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہے. ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہے. اگر یہ بات کوئی لیڈر کہتا, معاذ اللہ سیاسی لیڈر, تو لوگ ہنس کے اڑا دیتے. کوئی مولوی صاحب صرف کہتے تھے, کہتے مولانا کا تو کام یہ ہے, لوگ یہ کہتے نا. لیکن مولا فرما رہے, مصطفیٰ جان رحمت. اور علماء سے پوچھو فقیہ ابو اللہ سمرقندی کون سی ہستی کا نام, کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے فقیہ کا نام ہے. انہوں نے یہ روایت کو لکھا, اللہ اکبر, کہ جب الحسن میں اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے کچر کی طرح, اور ان کے 70 منہ ہیں, اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے. اور جب وہ اس کو ڈنک مارے کہ بے نمازی کو, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس زہر کی حرارت کو وہ 1000 سال تک محسوس کرے, 1000 سال تک. اس لیے اللہ کے بندوں, میں آپ کی منت کرتا ہوں, آپ کی سے گزارش کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ پہ رحم کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. میرا اللہ کتنا کریم ہے, کیسا مہربان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ اپنی رحمت والی چادر پھیلا کر کے فرماتا ہے رات کے گنہگاروں, صبح کا اجالا ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. اور جب دن جانے لگتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے میرا اللہ کہ دن کے مجرموں اور پاپیوں, سورج غروب ہونے سے پہلے, شام آنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. آؤ اللہ کی بارگاہ میں پلٹو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, اور ایک پکا سچا مومن بن کر اپنی زندگی گزارو. بس گفتگو سمیٹتے ہوئے, الذین آمنوا وکانوا یتقون, 2 کام ہم نے کرنا ہے, ایمان اور تقوی, ایمان اور خشیت. پھر اس کے بعد اللہ کی شان اس کے ذمہ کرم پر ہے, پھر وہ مرتبے کیسے عطا کرتا ہے, پھر وہ شان کیسے عطا کرتا ہے. غوث پاک بھوکے رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے, عبد القادر تجھے میری قسم ہے پی لے. میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. الذین آمنوا وکانوا یتقون.
تکن، ایمان والے بننا، متقی بننا تمہارا کام ہے۔ اللہ مرتبے کیسے عطا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھو جب تقویٰ ہو نا، تقویٰ، جب کچھ لوگ تقوی کو کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ میں 3 بار تسبیح ہو، داڑھی بھی بہت بڑی ہو، لباس بھی کوئی میری طرح مخصوص ہو۔ علماء سے پوچھے تقوی کا تعلق نہ ہاتھ کی مالا سے ہے، نہ لباس کے چھوٹے بڑے ہونے، نہ ٹوپیوں کے کلر سے کوئی اس کا تعلق۔ حضور سے پوچھے تقوی کیا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں اشارہ کر کے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہ ہے۔ ایک شخص فاروق اعظم نے دیکھا ان کے دور میں کہ مسجد نبوی میں گردن جھکا کے بیٹھے۔ کچھ لوگ گردن جھکا کے بیٹھنے کو تقوی سمجھتے، تیوری چڑھی ہو، منہ چڑھا ہو اور گردن جھکی ہوئی ہو اور آج جناب اسی کو تقوی سمجھ۔ مسجد نبوی میں کوئی گردن جھکا کے بیٹھا ہے، فاروق اعظم تو بھی فاروق اعظم نے مکہ اس کی گردن پہ مارا، فرمایا ریاکار، تقوی گردن میں نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ مالا جپنے کی بجائے اپنا دل بدل، اپنے دل کو تبدیل کر، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر، پھر تیرا لباس چاہے جیسا جو جائز لباس پہن، تیری ٹوپی پھر جائز طریقے سے جس جیسی ہو، اگر تیرے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا پیٹ میں جا رہا ہے حرام اور ہر سال حج اور عمرہ ہو رہے، جناب متقی ہے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں۔ جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کا حج کیسا، جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کے عمرہ کیسے، جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کی نماز کیسے؟ جو لقمہ حرام کھائے گا اللہ 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ تو اس پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو اس پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی فرمایا 2 چیزیں جس میں ہم بہت کمزور ہیں۔ کون سی 2 چیزیں ترقی کا راز ہے غوث پاک کی؟ صدق مقال، عقل حلال، میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، یہ مقام مل۔ کون سا مقام؟ ایک ولی کی ولایت چھن گئی، توجہ کرنا، بات مکمل ہوتی ہے غوث پاک میں کیا مقام ملتا ہے اللہ کے بندوں کو، محبوب بندوں کو، مقبول بندوں کو۔ آپ متقی بن جائیں ایمان والے کے ساتھ، جنت بہت سستی ہے۔ پھر کہہ رہا میں نے شروع میں کہا تھا نا جنت ہے بہت سستی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اتنا وہ بھی طریقہ بتا دوں گا کہ جنت بہت سستی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ مومن اور متقی بن جاؤ تو جنت ہے بہت سستی، بلکہ جنت تمہاری مشتاق ہو۔ کوئی مومن تو بنے، کوئی مومن تو بنے۔ وقت زیادہ وہ میں غوث پاک کے حوالے سے بات پڑھ کے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ایک ولی کی ولایت چھینی، 70 اولیاء نے دعا کی، نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پاس جائے۔ جب غوث پاک کے پاس گئے تو انہوں نے دعا کی اللہ اس کی ولایت واپس کر دے۔ جواب آیا عبد القادر۔ اچھا جب ہم سنی کہتے ہیں نا کہ جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو غیر نبی سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ تم جواب کہاں سے لاتے ہو؟ تو ہمارے اہل سنت میں عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ غیر نبی سے کلام نہیں کرتا جس کو تم کلام کہتے ہو، لیکن وہ الہام ضرور کرتا۔ الہام کا تذکرہ تو شہد کی مکھی کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے لیے بھی آیا ہے۔ تو جو اللہ شہد کی مکھی پہ الہام کرتا ہے کیا وہ اپنے دوستوں کے دلوں پہ الہام نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں، قرآن میں ہے شہد کی مکھی پہ بھی وہ الہام کرے، اس کی شان ہے۔ تو جواب آیا عبد القادر، 70 ولیوں نے مل کے دعا کی، ہم نے قبول نہیں کی، رد کر دیا، شان بے نیازی ہے، تیری اکیلے کی قبول کر لے۔ تو دیکھو ناز بندگی یوں بولتا ہے جب کوئی متقی ہوتا ہے، حسکت مولا جب تو نے قبول نہیں کرنی تھی تو مجھے توفیق کیوں دی؟ جب تو نے قبول نہیں کرنی تھی تو مجھے توفیق کیوں دی؟ اور جب تو نے مجھے توفیق دی ہے تو پھر قبول فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر تیری یہی ادا ہے تو ہمیں پیاری ہے، کیا ہم نے اس کو ولایت عطا کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اور سنو جنت ہے سستی، مومن بنو، متقی بنو، کتنی سستی۔ لکھا گیا ہے کتابوں میں حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک رستے سے جا رہے تھے،
دیکھا کہ کچھ خوبصورت لڑکیاں کنویں پہ نہا کر کے کسی طرف جا رہی. ان لڑکیوں میں ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت, جس کی طرف دل کھینچے لوگوں کا. اس لڑکی کے قریب مالک بن دینار گئے. کہا تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں جانتا, میں بادشاہ کی سب سے پسندیدہ کنیز ہوں, اور کنیز ہو کر بادشاہ کے یہاں میرا مقام یہ ہے. توجہ کر, بادشاہ کے یہاں میرا مقام یہ ہے کہ سینکڑوں کنیزوں کو میری کنیز بنا کر کے رکھا ہے, کنیز ہونے کے باوجود. تو حضرت مالک بن دینار اللہ والے تھے. اللہ والوں کے یہاں دنیا بہت حقیر ہے. تو فرمایا کہ کیا تیرا مالک مجھے بیچ دے گا تجھے؟ وہ بیچے گا تجھے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں. اس پہ گردن کو جھرجھری دی پورے گھمنڈ کے ساتھ, اور کہا تو خریدے گا تو چل بات کر میرے مالک سے, میرے بادشاہ. اب وہ اللہ والے تھے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. گئے بادشاہ کے پاس. کنیز نے کہا دیکھو یہ کیا کہتا ہے. وہ پہچان گیا مالک بن دینار. کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا بیچو گے اس کو؟ آپ خریدیں گے حضرت؟ ہاں. کتنے میں بیچو گے؟ حضرت میں کیا قیمت لگاؤں, آپ ہی لگائیں. فرمایا 2 کھجور لے, چھوارے, سوکھے چھوارے لے, اور اس کو دے دے. حضرت اتنی سستی؟ فرمایا اس میں سستی کی کیا بات ہے, میں تو مہنگی لے رہا ہوں 2 چھوارے دے کر. کہا کیوں اتنی خوبصورت؟ کہا بیٹے اس میں عیب ہے, عیب. بڑے عیب ہے اس میں. کہا حضرت اس میں کیا عیب ہے؟ فرمایا دیکھ اس کے عیب گناتا ہوں. اگر یہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آئے کہ تو قریب نہ بیٹھ سکے. نیند سے اٹھ کے منہ صاف نہ کرے تو منہ سے اتنی بدبو آئے کہ تو بات نہ کر سکے. ٹھیک. اور پھر تیسرا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب مر جائے گی تو تجھے غم دے جائے, اور اگر تو مر جائے گا تو کسی اور کی ہو جائے گا. اس نے کہا حضرت کوئی ایسی بھی کنیز ہے کہ جس میں یہ 3 عیب نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میری ہے, میرے پاس ہے. یقین دیکھو, یقین دیکھا میرے پاس ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا بیٹے وہ جتنا نہ نہائے اس کا پسینہ جتنا نکلے اتنی خوشبو بڑھتی جائے, اس کے منہ سے کبھی بدبو نہ آئے. اور خاص بات یہ ہے کہ وہ جس کے پاس آ جائے تو وہ دھوکہ دے کر نہ جائے اور نہ مرے. وہ بھی نہ مرے جس کو مل جائے, وہ خود بھی نہ مرے, نہ دھوکہ دے نہ کسی اور کی ہو. کہا حضرت وہ کون ہے؟ کہا بیٹے اسی کو جنت کی حور کہتے, جو مومنوں کی کنیز ہے جنت کی حور کہتے ہیں. لیکن بیٹا ہے بڑی سستی. کتنی سستی ہے بتاؤ؟ ہے بڑی سستی. کتنی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو حوریں ملے گی, ہم کہتے ہیں وہ ہے بڑی سستی. اتنی بڑی چیز, پوری زندگی کی نمازیں حوروں کے نام کر دیا تم نے, پوری زندگی کی عبادت حوروں کے نام کر دی. حضور حافظ ملت جلالت العلم شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی تشریح کرتے ہوئے, ہو سکے تو ثواب کی نیت سے بھی اعمال نہ کیا کرو, اگر ہو سکے تو اس طرح کرو کہ ثواب کی بجائے یار کی رضا کی نیت. اس لیے کہ اہل ثواب پھنس سکتے ہیں لیکن اہل رضا کبھی نہیں پھنس سکتے. اہل ثواب خطرے میں جا سکتے, اہل رضا کبھی خطرے میں نہیں جا سکتے. اسی لیے اس کی رضا کے لیے کرو. بہرحال حضرت مالک بن دینار کا ہے بڑی سستی, اس کا میل بہت کم ہے. تو کیا فرمایا جب سب سو جائیں, مالک بن دینار کہتے ہیں جب سب سو جائیں تو اس وقت اچھے سے وضو کر اور 2 رکعت نماز ادا کر اور اپنے گناہوں پہ رو لے, بس یہی اس کا محل. 2 رکعت پر حور ملتی ہے, پوری زندگی کی عبادت کہاں نام کرنے چلے, اتنی سستی ہے. لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک لگے ہوئے ہیں نا موبائل پر, ہمیں کب توفیق ہے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی فضیلت پتہ چل جائے وہ رات کے آخری حصے میں کبھی نہیں سوئے گا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں
کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے جو نعمتیں ملی ہے کسی نفل عبادت سے مجھے وہ نعمت نصیب نہیں تھی. اس لیے ہو سکے تو اللہ کے لیے جاگو، رت جگہ کرو، دعائیں کرو، آنسو بہاؤ اور اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کرو. اللہ سب سے پہلے مجھے آفت کو توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.